یہ جو ہمارا پیڈو ہے راولپنڈی کا، اگر آپ اس کو دیکھیں جو آج مسکین بنا ہوا ہے، یتیم بنا ہوا ہے، یہ نہ مسکین ہے نہ یتیم ہے، یہ ایک شعبدہ باز شخص ہے جو بدقسمتی سے پاکستان راولپنڈی کے اندر یہ مسلط رہا ہے۔ اسی نے کہا نوجوانوں اٹھو اور پورے ملک کو آگ لگا دو۔ ہم نے تو نہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، نہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا تھا، نہ ہی ہم نے کوئی وائلیشن کی تھی۔ اس وقت ان کو لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آتی تھی کہ کسی کو بغیر ثبوت کے عمر قید میں ڈال دیا، کسی کے باپ اور بیٹی کو الیکشن سے پہلے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، تو اتنی مہنگائی میں مشکل نہیں ہوگا الیکشن لڑنے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی مہنگائی کے توڑ کے لیے الیکٹرسٹی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، عام ضروریات زندگی ہے، ان سب کا جو اس وقت صورتحال ہے عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اسی لیے تو میاں نواز شریف کی آمد کے بعد جو ہے پورے پاکستان کے اندر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے حالات کو لے کے چلتا ہے، سیاست کے اندر، کسی کاروبار کے اندر۔ میاں نواز شریف کی آمد سے یہ ہوا ہے کہ کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اندر اور عام جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی، لاقانونیت عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ، بے روزگاری عروج پہ، دنیا سے کٹے ہوئے ہم، یہی حالت 2013 میں تھی جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار انہوں نے سنبھالا تھا۔ بجلی کی آپ کو پتہ ہے اس وقت اتنی لوڈ شیڈنگ تھی کہ 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، سی پیک آیا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوا، دہشت گردی اور لاقانونیت کا کراچی میں امن آیا، باقی علاقوں کے اندر پاکستان کے اندر دھماکوں نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، دنیا پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ لیکن 2017 میں ایک ایڈونچرزم کیا گیا جس کی بنیاد پہ آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں، ایک ایسے شخص کی بدولت پہنچے ہیں جس نے کبھی ایک یونین کونسل نہیں چلائی تھی، اس ایڈونچرزم کی صورت میں پاکستان تباہی کے دہانے میں پہنچ گیا۔ اچھا بات صاحب، یہ بتائیے گا کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر خاصا شروع ہو گیا ان کا، اس حوالے سے کہتے ہیں؟ دیکھیں، لیول پلینگ آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سب کو ابھی سارے لوگ پیپرز یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لیول پلینگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو 2018 میں یہ بھی تقاضا نہیں کیا تھا، ہم نے تو نہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، نہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا تھا، نہ ہی ہم نے شہداء کے توبہ استغفار اللہ کے شہداء کے مجسموں کو توڑا تھا، نہ ہی ہم نے جہاز کو آگ لگائی تھی، نہ ہی ہم نے کوئی وائلیشن کی تھی۔ اس وقت ان کو لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آتی تھی کہ کسی کو بغیر ثبوت کے عمر قید میں ڈال دیا، کسی کے باپ اور بیٹی کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا اور لوگوں کی ٹکٹیں واپس کروائی گئیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ لیول پلینگ تھا۔ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ لیول پلینگ نہ ہو اور ویسی صورتحال ہمارے لیے ہو، نہیں، لیکن جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ واقعہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ 1.5 سال میں نوجوانوں کے ذہنوں کو پرگندہ کیا گیا۔ اٹھو، یہ جو ہمارا پیڈو ہے راولپنڈی کا، اگر آپ اس کو دیکھیں جو آج مسکین بنا ہوا ہے، یتیم بنا ہوا ہے، یہ نہ مسکین ہے نہ یتیم ہے، یہ ایک شعبدہ باز شخص ہے جو بدقسمتی سے پاکستان راولپنڈی کے اندر یہ مسلط رہا ہے۔ اسی نے کہا اٹھو، جلاؤ اور پورے ملک کو آگ لگا دو۔ نوجوانوں اٹھو اور پورے ملک کو آگ لگا دو۔ اور یہ جو راولپنڈی کا دھرنا تھا، یہ غور کرنے والی کوئی بات یہ نہیں کرتا، نہ مسلم لیگ نون کا کوئی نمائندہ کرتا ہے، نہ عام کوئی شخص، نہ کوئی اینکر پوچھتا ہے کہ جو راولپنڈی میں آپ نے دھرنا شیخ صاحب دیا تھا، آپ کی میزبانی میں دھرنا ہوا تھا، وہ کس لیے دیا تھا؟ وہ اس لیے آپ نے دیا تھا کہ آپ نے راولپنڈی کی اپائنٹمنٹ کو روکنا تھا۔ اس وقت تو عمران خان کے سارے ارشادات اور فرمودات آپ کو اچھے لگ رہے تھے، اور آج 10 منٹ میں جس دن آپ پکڑے گئے ہیں وہ ڈی ایس پی گواہ ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن وہ ڈی ایس پی گواہ ہے جس کو اس نے کہا کہ ابھی لکھواؤ معافی نامہ مجھ سے، ابھی معافی نامہ۔ اس سے پہلے 10 دن کی قید میں اتنا رونا آیا کہ گلے لگ کے رونا شروع ہو گئے۔ کس کے؟ ایک کانسٹیبل کے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ عمران خان ہو یا شیخ رشید ہو یا اور ماسٹر مائنڈ جو ہیں جنہوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو پرگندہ کر کے نوجوانوں کو انسٹالیشن پہ، دفاعی اور سول انسٹالیشن کے اوپر چڑھائی کروائی ہے، اور جو ویڈیو میں موجود ہے ان میں سے ایک بچہ ہو، خاتون ہو، مرد ہو، کوئی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ چھوڑیں گے آج تو وہ کل وہی جتھے جو ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، وہ مسلح بھی ہیں، وہ پھر ان انسٹالیشن پہ چڑھ دوڑیں گے، پھر پاکستان کی ریاست، ایٹمی ریاست کو، رٹ کو چیلنج کیا جائے گا۔ ہاں، جو بے گناہ ہے اس کو نہ میں پکڑنے دوں گا اور عدالتیں بھی ان کو چھوڑ دیں گی۔
ان کا کوئی انشاءاللہ اس ملک میں آئین بھی موجود ہے, قانون بھی موجود ہے. بے گناہ کو ہم بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے جہاں تک ہماری دسترس ہے. لیکن جو گناہ گار ہے, جو موجود ہے, وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا تو پھر پاکستان کی ریاست کی رٹ کو ہمیشہ کے لیے چیلنج رہے گا. بس ہمارے نے اپنا جو رول ادا کیا ہے اور جو اس وقت پورے پاکستان میں اس کا ایک نام ہے, اور اس پہ تو کوئی آپ دوسری رائے نہیں ہے. جو معاشرے کی اچھائی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور برائی کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے سما کے جتنے مالکان ہوں, سما کے رپورٹر ہوں, کیمرہ مین ہوں, ان کے اینکر پرسن ہوں, سب جو ہیں وہ مستحق ہیں, داد کے مستحق ہیں. واضح صاحب ایک جگہ پہ ایک دعویٰ کیا شیخ رشید صاحب نے کل میڈیا ٹاک کے دوران کہ انہیں جماعت کی حمایت حاصل ہوگی اور اب وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ٹف ٹائم بھی دیں گے بلکہ الیکشن جیت جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا مقابلہ ہوگا؟ میں ساجد میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں. پہلے تو آدھے گھنٹے کی آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی ہمبل ریکویسٹ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں پچھلے 8-10 دن میں لوگوں کا جوش و خروش جو میں حلقے میں نکلا ہوں. آپ بھی جا کے پوچھ رہے ہیں سروے, آپ میں کہتا ہوں کریں جا کے. ایک ماضی ہوتا ہے ہر نمائندے کا. ہمارا ماضی یہ ہے کہ ہم نے 10 سال MNA MPA نہیں بنے لیکن ہمارے دروازے کھلے رہے ہیں. میری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. شہر کے سلطان سردار نسیم احمد خان صاحب موجود ہیں جنہوں نے شہر میں بڑی تعمیر و ترقی کے کام کیے. میں موجود ہوں. میگا پروجیکٹس ہم شہباز شریف نواز شریف صاحب کی بدولت اس راولپنڈی میں لے کے آئے ہیں. تو جب میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی گیس نہیں آ رہی, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ 1.5 مہینے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ میری طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن جو لوگ 2013 میں جنہوں نے ووٹ لیا, 2018 میں ووٹ لیا, ان کا راولپنڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. غور کریں اس بات کے اوپر. انہوں نے ووٹ لیا, ایک بنی گالا میں چلا گیا, دوسرے نے ووٹ لیا وہ F6 F7 میں چلا گیا. تو آ کے 6 مہینے بعد اگر کوئی کلچا کھا کے تو رنگ بازی کرنی ہے تو وہ کلچے سے رنگ بازی نہیں ہوگی. پریکٹیکل لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں, جیسے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, کھیل کے میدان, صفائی کا نظام, ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اپنا یہ اسکولوں کالجز کے اندر میگا پروجیکٹ, اب IJP روڈ, ایکسپریس وے, یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ نواز شریف نے دیے ہیں, یہ شہباز شریف نے دیے ہیں, پارٹی نے دیے ہیں, اور اس خادم نے, آپ کے جو خادم ہے آپ کا, اس نے دیے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب میں بیان کرتا ہوں کہ ہاں سر آپ کا یہ مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, دہشت گردی ہے, یہ نواز شریف اس خاتمے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی نہیں دیکھیں آپ تھوڑا سا آپ نا سارے تھوڑا سا انالیسس کیا کریں, اسٹڈی کیا کریں. پارٹی کیا ہوتی ہے؟ پارٹی کی مدر ونگ ہوتا ہے, منورٹی ونگ ہوتا ہے, خواتین ونگ ہوتا ہے, آپ کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. یونین کونسل کی سطح کے اوپر ہماری پارٹی بن چکی ہے. مجھے آپ موازنہ کمپیریزن کر لیں نا کہ پارٹی کہاں انٹیکٹ ہے. اب یہاں پہ جو بندہ بھی اٹھے گا وہ جیسے اصل پہاڑی چاہنے جیسی ماؤ دوئی دفعہ ترکاری نہیں دینی, وہ آنا کہ میں MNA MPA نہ الیکشن لڑ سکتا, لڑی کن ہے, اسی تک قید کسے نہیں لینے. لیکن جو اصل بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ پوری پارٹی ایک جھنڈے تلے اکٹھی ہے. شہر کے اندر سردار نسیم احمد خان صاحب ہمارے صدر ہیں, ساری پارٹی ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز, پارٹی کے عہدیداران, پارٹی کے کینڈیڈیٹس, آپ میں نام لینے کی ضرورت ہی مجھے نہیں ہے. کوئی گروپ بندی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں نا سر کہ کوئی بندہ بھی ہمارا ایک لاہور میں 77 کی بات ہے, آپ اس وقت شاید آپ میں سے کوئی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو ہم اس الیکشن میں بڑے ان تھے. تو ایک سلیم کرلا کھڑا ہو گیا تھا کس کے مقابلے میں, جو وہاں کا اس وقت جو باجوہ صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا جی, ایک باجوہ صاحب تھے, رفیق باجوہ صاحب, جو جنرل سیکرٹری تھے IGI کے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے PNA کے, پاکستان نیشنل الائنس کے. ٹھیک ہے, پاکستان قومی اتحاد جسے کہتے تھے. تو وقتہ پڑ گیا, لیکن وہ بیچارے نے ووٹ کنے پہ 70. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چلتا تو رہا میڈیا میں کہ جناب سلیم کرلا صاحب بھی آ گئے ہیں. تو اس طرح کرلے آتے رہیں گے, اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.